اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں ہاتھی کا دیکھنا اور اس کے متعلق۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ رات اور دن میں خواب کے اندر سوائے ہاتھی کے کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ نابکار عورت کرے گا، اور اگر خواب دن کو دیکھے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا کنیز کو فروخت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کو جان سے مارا ہے تو دلیل ہے اس کے ہاتھ سے کوئی بادشاہ مارا جائے گا یا کسی مضبوط قلعہ کو فتح کرے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے اس کی موت قریب ہے اور اس کا حال بد ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کسی ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت سے کسی اور بادشاہ کی خدمت میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے اور ہاتھی اس کے کہنے میں ہے اور متی ہے تو دلیل ہے کہ دوسرے ملک کا بادشاہ ہوگا، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر دوسرے ملک کے بادشاہ سے مال و نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کی ہڈی یا اس کا کچھ چمڑا اس کے پاس ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے دولت اور مال ملے گا، اور اگر دیکھے کہ لڑائی کے وقت اس پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اس قول پر اصحاب فیل کے قصے کو دلیل میں لائے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کے اوپر سے گرا ہے تو دلیل ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ لڑائی میں ہاتھی سے گرا اور مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ تماشے کے لیے ہاتھی پر بیٹھا ہے اور وہ ہاتھی اس پر قادر ہے تو دلیل ہے کہ غیر ملکی عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے بس میں ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو وہ خود عورت پر قادر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھی پر ہتھیار لگے ہیں اور اس کو شہر شہر لیے پھرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کی سلطنت پر کسی اور سلطنت کا بادشاہ حملہ کرے گا یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہاتھی کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے: غیر ملکی کا بادشاہ، مرد غلام، مرد مکار، مرد باقوت اور باروب، حاسد مرد، ظالم اور خونخوار۔ جی دوستو، تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔